بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو پچھلے 3 سال سے جو باتیں میں کر رہا ہوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ زندہ قومیں کس طرح اپنے عوام کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے سوچتی ہیں۔ یہ وائٹ ہاؤس امریکہ میں صدر جو بائیڈن نے نیوٹریشن پہ ایک کانفرنس کی ہے۔ آپ دیکھیں، یہ 4 مئی کو انہوں نے اس کی پبلسٹی شروع کی، مشہوری شروع کی کرنے کے لیے۔ یہ ویڈیو 4 مہینے چلتی رہی۔ کانفرنس سپتمبر میں ہوئی آ کے پچھلے مہینے۔ پریزیڈنٹ آف امریکہ لوگوں کو یہ بتا رہا تھا کہ ہمارے ملک میں جو میں آپ کو 3 سال سے بتا رہا تھا کہ میٹابولک سنڈروم، نیوٹریشن، آرگینک، فاسٹ فوڈ کے پرابلم آ رہے ہیں، آٹزم بچوں میں کامن ہوتا جا رہا ہے، ہارٹ ڈیزیز، شوگر، ان سب کو اس کا اثر لے کے انہوں نے کانفرنس کی۔ اور یہ اس کی ڈیٹیل پوری نہیں آئی، جتنی آئی ہیں میں اتنی آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کاش میرا ایک ہی خواہش کہ ہمارے حکمران بھی ایسے سوچتے ہیں جیسے زندہ قومیں سوچتی ہیں۔ 53 سال کے بعد وہ کہتے ہیں کہ امریکی صدر نے اپنے دفتر میں کوئی نیوٹریشن کانفرنس بلائی ہے۔ باقی بیماریوں کے چیزوں کے بارے میں کانفرنس، انڈسٹری، وہ تو ہوتی رہتی ہے۔ نیوٹریشن، کیونکہ میں آپ کو بتاتا آ رہا ہوں کہ یہ صدی نیوٹریشن کی صدی ہے۔ نیوٹریشن سے، خوراک سے، ایکسرسائز سے، فاسٹنگ سے ساری بیماریوں کا علاج ہوگا۔ یہی ساری ادھر امریکہ میں کھپ پڑا ہوا تھا۔ سب سے زیادہ ڈاکٹر ایرک برگ ہیں جنہوں نے سب سے مشہور یوٹیوب، ان کے 7-8 بلین ان کے سبسکرائبر ہیں۔ انہوں نے کھپ ڈالی تھی 2 سال پہلے۔ یہ لیکچر ان کا آیا تھا کہ سکس دنیا میں سب سے بیمار قوم امریکن ہے، یو ایس اے ہے۔ اور حیرانگی کی بات یہ تھی کہ 3 ٹریلین 3,000 ارب ڈالر ان کا بجٹ ہے ہیلتھ کا۔ اس سب کے باوجود آگے میں بتاؤں گی کہ وجہ کیا ہے، پرابلم کیا ہے۔ اور ہمارا بجٹ صرف 45 ارب ڈالر ہے، ان کا 3,000 ارب ڈالر ہے۔ حساب لگا لیں آپ اس سے۔ اور میں نے بھی ویڈیو بنائی تھی اسی پہ کہ جو سب سے زیادہ ہمیں پرابلم آ رہا ہے، امریکہ میں ہر دوسرا بچہ اس بیماری کا شکار ہے۔ اٹینشن ڈیفیشنٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر، اس میں ایپیلیپسی بھی ہے، بچہ بولتا نہیں ہے، اپسیٹ رہتا ہے، پڑھتا نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا پرابلم آ رہا ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہی تھی جس وجہ سے لوگوں نے اتنا شور مچایا ہوا تھا۔ اور میں آپ کو جس چیز سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے کہ ہمارے پروفیسر، ہمارے دانشور 1% بھی صرف دھیان نہیں دے رہے۔ ادھر لوگوں نے کھپ ڈالی تھی پچھلے 10 سال سے۔ آپ دیکھیں کتنا پریشر پڑا، حالانکہ وہاں 3 بڑی بڑی مافیاز ہیں۔ ایک ڈرگ مافیا ہے، ایک فوڈ مافیا ہے، اور ایک جو ہے ڈاکٹر مافیا ہے۔ یہ کبھی بھی نہیں ہونے دیں گی۔ لیکن چلیں، انہوں نے آغاز تو کیا، کچھ سوچا تو صحیح۔ یہ اچھی بات ہے، کیونکہ ان کا جو ڈیٹا آ رہا تھا کہ 35 سے 42% لوگ موٹاپے کا شکار ہے۔ موٹاپا سب سے بڑی بیماری ہے۔ اور 50% پاپولیشن ڈائبیٹک یا پری ڈائبیٹک ہے۔ 85% لوگ میٹابولکلی انہیلتھی، جیسے میں بتاتا رہا ہوں کہ میٹابولک فیسیبلٹی کیا ہوتی ہے، میٹابولک سنڈروم کیا ہوتا ہے۔ اور 90% لوگ جو 60 سال سے اوپر ہیں 5 سے 7 دوائیاں لے رہے ہیں۔ یہ ڈیٹا پیش کیا گیا پچھلے 10 سال سے، اور اس پہ انہوں نے اثر لیا۔ سب سے بڑا مسئلہ جیسے میں بتا رہا تھا آپ کو کہ موٹاپا ہے ان کا۔ پھر یہ فاسٹ فوڈ ہے، سب سے زیادہ پیکج فوڈ آ رہا ہے جتنا۔ اور پھر جب سب لوگوں نے پچھلے 10 سال سے پہلے شروع کیا کہ انسولین ریزسٹنس، ان میں ڈاکٹر برگ تو ایک یوٹیوب چینل ہے، باقی ڈاکٹر جیسن فنگ، ڈاکٹر ڈیورس، ڈاکٹر ولیم ڈیورس، ڈاکٹر ویسٹ مین، جتنے ہیں ان سب کا رول بہت زیادہ ہے۔ آپ حیران ہوں گے اتنا شور ڈالا ہوا انہوں نے۔ کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ پھر اللہ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے کہ کاش ہم لوگ دوبارہ ابھی بھی ان سے آگے نکل سکتے ہیں۔ وہ ہماری پرانی تہذیب جو کہ 100-200 سال پہلے جہاں ہم کھڑا تھے، اس کانفرنس میں یہ فائدہ کیا گیا ہے کہ ہم واپس ادھر ہی جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 50-60 سال پہلے ایک فون ہوتا تھا گھر میں، PTCL کال آتی تھی، سارے بڑے بچے سارے اکٹھے ہوتے تھے۔ نیچے دیکھیں آپ، موبائل ہر بندے نے اپنا اٹھایا ہوا، کمیونیکیشن ختم ہو گئی ہے، کوئی بات چیت نہیں ہے، سارے سائیکل ڈس آرڈر بن رہے ہیں۔ 1990 میں دیکھیں یہ ٹی وی تھا، اب آپ دیکھیں 2011 میں ریموٹ کنٹرول موٹاپا بیماری آ گئی ہے۔ 1996 میں ہمارے یہاں بچے کھیلتے تھے، ہم ان کو پکڑ کے کہاں سے لاتے تھے، آ کے ہوم ورک کرو، پڑھو گھر میں۔ ابھی ماں اس کو کھینچ کے باہر بھیج رہی ہے کہ جاؤ بچے آؤٹ ڈور گیم کھیلو، بچہ کہتا ہے نہیں موبائل اس کے ہاتھ میں ہے۔ یہ چینجز ہے، وہ واپس ادھر آنا چاہ رہے ہیں ابھی۔ یہ دیکھیں 1980 میں ٹیبلیٹ ہوتا تھا عام سا ہمارے، ابھی وہی لوگ دیکھیں 2010 میں۔ یہ چیز ہے جس کو میں ہائی لائٹ کرتا آ رہا ہوں کہ لائف سٹائل بدل لیں، لائف سٹائل بدل لیں۔ وہاں جو ڈیٹیل ابھی تک نہیں آئی، موٹی موٹی باتیں جو طے ہوئی ہیں کہ آپ لوگوں کی ہیلتھ
پروو کریں. بچوں کی خاص کر فاسٹ فوڈ سے بچائیں بچوں کو. ہر اسکول میں کالج میں نیوٹریشن ایجوکیشن. ہمارے پاکستان میں ابھی تک آپ پوسٹ گریجویشن کر جائیں, FCPS کر جائیں, MS کر جائیں, PhD کر جائیں, کوئی نیوٹریشن کے بارے میں لیکچر نہیں ہے. انہوں نے اس کو سلیبس. دوسرا پروسیس فوڈ, جس کو سب سے بڑی وجہ ہے, بہت بڑی مافیا ہے یہ فوڈ انڈسٹری جو ہے. سب پیپسی بوتیں کھانے, سب بسکٹ وغیرہ جو پیکج فوڈ ہے اس میں شامل ہے. اور اس کے بعد کرونا اینڈیمک کے بعد اصل میں اس پہ شور مچا کہ جو لوگ میٹابولیکلی ہیلدی تھے ان کو کچھ بھی نہیں ہوا, صرف بخار ہوا, 5-7 دن ٹھیک ہو گئے, باقی سارے مر گئے. یہ چیز نے ان کو الرٹ کیا. زندہ قومیں ایسے ہی رسپانس کیا کرتی ہیں, سوچا کرتی ہیں, غور کیا کرتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے قرآن میں سب سے زیادہ جس پہ زور دیا گیا ہے وہ تاکلون, یا کلون, آکلون, اولی الارباب, عقل والوں کی نشانی ہے. تم غور کیوں نہیں کرتے, تم سوچتے کیوں نہیں, تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے. وہ یہی ہمیں, اور ہم اسی کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے ہم پیچھے رہنے کی. نیچرل ہول فوڈ, آرگینک فوڈ, ہمارے یہاں سب آرگینک فوڈ ہے. اب بھی موقع ہے ہم اپنے دیہاتی گاؤں کی لائف سٹائل اپنا لیں, وہی 2 ٹائم کھائیں, اس سادہ زندگی پہ رہیں, اسی طرح آ جائیں تو اب بھی ہم ان سے بہتر, وہ واپس ادھر ہی آئیں گے فیملی سسٹم کی طرف. یہی فیصلے ہو رہے ہیں. میں آپ کو بار بار انفارم کر رہا ہوں. ہمارے یہاں بھی کوئی مختلف نہیں ہے, وہی 3 بڑے مافیاز ہیں, ڈاکٹر ہیں, ڈرگ کمپنی ہے اور فوڈ انڈسٹری ہے. یہ تینوں مل کے ساری بیماریوں کی جڑ ہیں. ابھی وہاں شروع ہو گیا انشاءاللہ. یہاں تو ہمارے کسی پروفیسر, کسی بڑے ڈاکٹر کے پتہ ہی کچھ نہیں ہے, وہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ یہ سائنس وہاں, کیونکہ ہم ان کو فالو کرتے ہیں اس لیے وہاں چینج آئی ہے. تو مجھے خوشی بھی اسی بات کی ہے کہ اب یہ مانیں گے, کیونکہ یہ ڈائریکٹ نہیں سوچنا چاہتے, ڈائریکٹ کبھی نہیں سننا چاہتے بات. یہی ہم کہتے ہیں کہ ہماری اپنی جو روایات تھیں, جو ہمارے باپ دادے کا طریقہ تھا رہنے کا, پینے کا, کھانے کا, اسی پہ آ جائیں دوبارہ. اسی پہ ان کا فیصلہ ہوا ہے. اصل چیز یہی ہے, بتا رہا ہوں کہ 2 ٹائم کھانا کھائیں, پیدل چلیں, ایکسرسائز کریں, سادہ غذا کھائیں, کوشش کریں کہ آرگینک چیزیں کھائیں, اسپرے, آرٹیفیشیل سنتھیٹک چیزوں سے بچیں. یہی بتاتا رہا ہوں, یہی ان کا کنکلوژن ہے. اس طرف وہ جا رہے ہیں. ہم ابھی یو ٹرن لے کے مڑا ہے, بجائے کہ ہم ان کے پیچھے جائیں, 50 سال بعد آئیں. تو یہی المیہ ہے ہمارا یہی غلام قوموں کی سب سے بڑی پہچان یہی ہے کہ وہ سوچتے نہیں ہیں, وہ اپنا خود فیصلہ نہیں کر سکتے. یہی مسئلہ ہے. اسی لیے سب سے تکلیف یہی ہے. یہ پورا ریفرنس ہے, 28 ستمبر کو تقریر ہوئی. یہ پوڈو کاسٹ ہے, اس پہ میں نے ادھر سے لیا زیادہ تر. یہ اس کی ڈیٹیل ہے ساری, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, تسلی سے کر سکتے ہیں. یہ میں نے لیکچر بنایا تھا, لیکچر 32 میرا, یہ 1 سال پہلے بنایا تھا. اسی کے بارے میں تھا سارا. آپ سوچ سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. اچھا جی, اللہ حافظ.